اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی، الا لا یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرے گی، ولا یسرقنا، دوسری یہ کہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، کوئی بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی، کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو، سیکسول سکینڈلز، کوئی عورت جو تہمت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری آبرو ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور اعتبار سے، یہ چیزیں بھی نہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے، انبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آخری بات یہ اس بیعت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ ہے آرٹیکلز آف بیع خواتین کے لیے۔ فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کر لیجئے، انہیں بیعت کر لیجئے اپنے سے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جو بیعت مردوں سے لی گئی، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولیٰ جو تھی وہ تقریباً یہی تھی، اسی لیے اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں، پہلی بیعت۔ ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشکیل ہو رہی ہو، جماعت بنانی ہو، اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیاء ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دلیل بناتے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت النساء، وہ اسی بات کا عہد لیتے ہیں، شرک نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو صوفیاء کی بیعت، خواتین کی بیعت اور بیعت عقبہ اولیٰ تقریباً یہ ہے۔ لیکن وہ بیعت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی پورا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس کو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر، تنگی اور مشکل میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنشط، اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعتاً بہت مفید ہے، صحیح ہے، والمکرہ، اور اس حالت میں بھی کہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو، وعلی اثرۃ علینا، اور اس کے باوجود کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے۔ ترجیح دے دی جائے کس بات میں؟ آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو، یہ تو ابھی نوبارد ہے، ابھی آیا ہے، ابھی شامل ہوا ہم میں، اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہیں، نہیں، پریروگیٹو ہے یہ آپ کا، جس کو چاہیں امیر بنائیں۔ وعلی اللہ نذال الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے لڑیں گے نہیں، ان کی اطاعت کریں گے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی۔ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، آخری شق یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا، ایک لفظ کا اضافہ کیا، ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف، حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے، غلط دے نہیں سکتے، معصوم ہے۔ حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی، مقید ہے، مشروط ہے، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ یہ بیعت ہے کیونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا کہ مدینے میں آپ نے 12 نقیب مقرر کر دیے، یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے اندر۔ مکے میں تو چونکہ آپ خود موجود ہیں اور سب صحابہ وہیں ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، تو کسی تنظیمی سانچے کی اور ڈھانچے کی اور لمبی چوڑی چین جو ہے بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب مدینہ دور ہے، وہاں کے کچھ لوگ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے آپ نے نقیب بنائے، اب ان کی ذمہ داری بنی۔ اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے۔ البتہ چونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے
کہ جماعتی جدوجہد جو آگے چلنی ہے اس میں جہاد اور قتال کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواتین کا حصہ بالواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ وہ بیعت ان سے نہیں دی گئی، بلکہ یہی بیعت لی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ افعال ہیں، یہ نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہاں جو امیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، جو بھلائی کا حکم ہوگا اس میں ان کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کو ہم نے تنظیم میں خواتین کی بیعت کے لیے بعین ہی یہی الفاظ اختیار کیے، اور واقعہ یہ کہ اس کا بہت ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے خواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو مردوں والے ہیں، جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن ایک سینس آف بلانگنگ ہو جاتی ہے کہ ایک گروہ کے ساتھ ہونا، کونوا مع الصادقین، کوئی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت ایک کام ہو رہا ہے، اس کی برکتیں جو ہیں، جو آپ نے فرمایا گیا، جو حضور نے فرمایا، یہ حضرت عمر کا قول ہے، اثر ہے، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ۔ کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے، کوئی عمارت نہیں بغیر جب حکم سننے کے، اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تک مانا نہ جائے۔ حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل میں رہو، اور اللہ کی مدد اور تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس جماعت سازی کے لیے جو مسنون اور منسوس اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت، جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دوسرے طریقے جو ہے جماعت سازی کے، دستور ہو، دستور کے مطابق پھر قوانین ہو، بائی لاز، یہ بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی مباح ہے، لیکن مباح ہونا اور بات ہے، اور منسوس ہونا، مسنون ہونا، معصور ہونا یہ بالکل اور بات ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیعت ہی کے نظام کو اختیار کیا، اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشن اسلام کا بالکل ختم ہو گیا تھا، ڈیڈ، مطلوب، ہم نے اسے زندہ کیا ہے۔ آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی، اختتام پر پھر وہی بات آ گئی، قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے۔ اس کے دو معنی دیے گئے ہیں، جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقت واضح ہو چکی ہے نا، عالم برزخ میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہے، اب حقائق منکشف ہو گئے، جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا اس کا کوئی باعث بعد الموت نہیں ہے، اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے، دونوں امکانات، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے، یہ لوگ جو ہیں، یہ جو یہودی ہیں، اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔